ویلکم ٹو ناول بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں قربت جانا کی قسط نمبر 5، جس کے رائٹر ہے میرا راجپوت۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جنگل کے درمیان میں بیٹھی وہ 3 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا دل سینے سے نکال چکی تھی۔ نہ جانے یہ قتل اس نے کیا بھی تھا یا نہیں۔ خون میں لت پت وہ تینوں دل ہی اس کے سامنے پڑے تھے جب ایم جے چلتا اس کے پاس آیا۔ ہانم، کام ہو گیا ہے۔ اس شخص کی ساری انفارمیشن اس فائل میں ہے۔ ہاتھ میں پکڑی نیلے رنگ کی فائل اس نے ہانم کی جانب بڑھائی، جس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے۔ پھر اس نے رومال سے ہاتھ صاف کرتے فائل کو پکڑ کر دیکھا۔ جیری، یہ ہارٹ خفیہ طریقے سے بینک کاک ڈیلیور کر دو اور اس بار رقم تھوڑی زیادہ لینا۔ فائل ریڈ کرنے کے دوران اس نے ایم جے کو کہا جو ہاتھ میں دستانے چڑھائے ان ہارٹ کو پیکٹ میں ڈالنے لگا۔ تم بتاؤ کیا قیمت ہونی چاہیے؟ 2 کروڑ ایک دل کا، مصروف سے انداز میں کہتے آریان کی تصویر ہاتھوں میں پکڑے وہ غور سے دیکھنے لگی، جیسے اس کی آنکھیں بے اختیار ہو گئی ہوں۔ قیمت تو لگژری ہے، وہ مزاحیہ بولا تھا، اور محنت بھی۔ اپنے جواب سے اس نے اس کے مذاق کو ہوا میں اڑایا تھا۔ شام کو نکاح ہے میرا، سارا کچھ پلان کے مطابق ہونا چاہیے۔ مطلب ایک دم حقیقت لگنی چاہیے، وہ مدم آواز میں بولی۔ کچھ تو تھا اس شخص میں جو اس کی آنکھیں ہی بے اختیار ہو گئی تھی۔ موم کا انتظام بھی مجھے کرنا ہوگا، چاہو تو خود بھی بن سکتے ہو، ریم نے چوٹ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ مگر تمہیں سب کچھ ریل چاہیے، جب جانتے بھی ہو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ اتنی جلدی میں کیسے ارینج کروں؟ کرائم لیڈی کے پارٹنر ہو، تم پر لاچاری جچتی نہیں ہے، انتہائی مغرور انداز میں کہا۔ وقت کم ہے، شام تو ہونے والی ہے، تو جلدی سے کام پر آ جاؤ۔ فائل کو بند کرتی وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے عین وقت پر میسج کر دینا۔ وقت کو نوٹ کرتا وہ وہاں سے نکل کر ایک نئی تلاش شروع کرنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اب وہ خفیہ بھی رہے گی تو محفوظ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق نیشنل ٹیم اب دن رات اس کی کھوج میں لگی تھی۔ اسی لیے وہ شادی کر کے کسی کے ساتھ گھر بسانے کے ارادوں میں تھی۔ تم بتا رہے ہو یا میں گن کر موجود ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں؟ ایم اے پی ای شخص کے سامنے کھڑا تھا جو اس رات ان سے ڈرگ لینے آیا تھا، اور اب وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ چیخ کر بولا تھا۔ ایم اے پی نے اسے قید کر دیا کیونکہ صرف وہی تھا جو اس ڈرگز کے پیچھے پیچھے چھپے سب رازوں کو جانتا تھا۔ تمہیں سب پتہ ہے، تمہارے لیے بہتری یہی ہے تم جلد سے اس شخص کا نام بتا دو جو تمہارے گینگ کا لیڈر ہے۔ میجر اس کے سامنے کھڑا اس کی اجڑی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن سے اس نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ کوئی نہیں ہے میرا لیڈر، میں کسی کو نہیں جانتا۔ کیا تم بائبل کو نہیں جانتے؟ گن اس کی تھوڑی پر رکھ کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر سے وہی جواب آیا۔ جھوٹ بولنے والوں کو میں 1 منٹ برداشت نہیں کرتا، اور تم مسلسل جھوٹ بول رہے ہو۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو میجر، وہ شخص گھرایا تھا، آواز نیچی رکھ۔ میجر ایم اے پی حلق کے بل دھاڑا تھا۔ جب تک یہ اطراف نہ کر لے، اسے اتنے بجلی کے جھٹکے لگاؤ اس کے ساتھ پشتے بھی جھوٹ بولنا نہ سیکھیں۔ وہ رعبدار آواز میں اپنے پاس کھڑے 2 ایجنٹ کو مخاطب کرتا مغرورانہ انداز میں قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ویران سڑک پر کھڑی ریم خانم اپنے موبائل میں کچھ سکرول کرتی وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آریان پاشا کا انتظار کر رہی تھی۔ تالیہ کو کہہ کر اس نے آریان کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کروائی تھی، کیونکہ وہ اس کام میں ماہر تھی۔ شام ہونے والی تھی، سورج ڈھل رہا تھا، سردی بڑھ رہی تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے صرف پیر تک آتی ایک باریک کپڑے کی لمبی فراک زیب تن کر رکھی تھی۔ جب اس کی متلاشی نگاہوں میں وہ دور سے آتی پراڈو بس گئی تھی۔ موبائل کو جلدی سے جیب میں ڈالتی وہ اپنے چہرے کو اس قدر بیچارہ بنا گئی تھی جیسے اسے زیادہ معصوم تو کوئی ہو ہی نہ۔ پراڈو فل سپیڈ میں آ رہی تھی اور وہ بیچاروں کی طرح وہاں کھڑی سر جھکائے ہوئے تھی۔ اگلے ہی پل تیز رفتار میں آتی پراڈو اتنی ہی رفتار میں اس کے پاس سے گزری، مگر ریم کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے۔ اس نے آج اپنا بھیس نہیں بدلا تھا، وہ آج اپنے اصل حلیے میں تھی۔ اس نے دیکھا تھوڑی ہی دور جا کر پراڈو رک گئی تھی۔ گاڑی کے بیک شیشے سے دیکھتے آریان پاشا نے اس لڑکی پر نظر ڈالی جو اکیلی کھڑی کپ کپا رہی تھی۔ ونڈو سے اس لڑکی کو دیکھتے ایک پل کو اس کا ذہن الجھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی کو پیچھے کی سمت موو کرتے اس کے پاس جا کر بریک لگائی۔ تنہا اکیلی لڑکی سڑک پر کھڑی تھی، وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا تھا۔ کسی مددگار کو مدد چاہیے اور جانتے ہوئے بھی اسے نظر انداز کرتے۔ اے لڑکی،
تم اس سنسان سڑک پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ونڈو کا شیشہ نیچے کرتے آریان نے اس کی طرف دیکھا جس کے ڈھیلے کپڑے اسے بتا رہے تھے کہ وہ شاید کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں راستہ بھول گئی تھی، کانپتی آواز میں بولتے وہ اپنے بازو مسلنے لگی جب آریان کا دماغ اسے دیکھ کر شناسائی ظاہر کرنے لگا، جیسے اس نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہو۔ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کا چہرہ اس نے کہیں تو دیکھا تھا مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، معصومیت والا منہ بناتی ہانم پھر سے سردی کی وجہ سے اپنی بازو رگڑنے لگی تھی۔ تمہارا اکیلے جانا محفوظ نہیں ہے، چلو بیٹھو، آریان پاشا نرمی سے بولا۔ وہ ایک سنسان سڑک پر اکیلے لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی ٹیکسی آتی ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ کانپتے لہجے میں ایک نظر آریان کی طرف دیکھتی وہ اپنے قدم آگے کی جانب گھسیٹتے چلنے لگی تھی۔ لڑکی، یہاں پر کوئی ٹیکسی نہیں آئے گی، تم میرے ساتھ آ سکتی ہو، میں تمہیں اس ایریا سے باہر چھوڑ دوں گا۔ گاڑی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے وہ اسے تیز تیز چلتے دیکھ کر بولا تھا۔ میں ایک اجنبی کے ساتھ نہیں جا سکتی، ہنوز انداز میں اس کی طرف دیکھتی ہانم دھیمی آواز میں بولی تھی۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ چلا جائے۔ اگر وہ چلا جاتا تو اس کے ذہن میں ایک گلٹ بیٹھ جاتا کہ اس نے ایک لڑکی کی مدد کیوں نہیں کی۔ کچھ سوچنے کے لیے ریم اب رک چکی تھی، کمال کی ایکٹنگ کر رہی تھی، ابھی بھی وہ معصومیت کا مظاہرہ کرتی۔ ایک نظر اس پر ڈالتی الجھن کا شکار ہوئی، جیسے اسے محسوس کروا رہی ہو کہ وہ ہچکچا رہی ہے۔ ایک غیر مرد کے ساتھ جانے کے لیے آریان نے ایک نگاہ آسمان کی طرف ڈالی جہاں سیاہ بادل چھائے تھے۔ بادل گرجنے لگے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی برس پڑیں گے۔ اتنا سوچ کہہ رہی ہو؟ بارش ہونے والی ہے، جلدی بیٹھو گاڑی میں، ویسے بھی سنسان سڑک ہے، یہاں سے کسی ٹیکسی کا گزر نہیں ہوتا۔ اس نے ہارن دے کر اس کی توجہ کھینچی تھی۔ پھر آپ اس سنسان سڑک پر کیسے آئے؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دلچسپی رکھتی ہو پوچھنے میں۔ پھر ساتھ ہی فرنٹ ڈور کھول کر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی، کہیں زیادہ نخرے دکھانے پر وہ چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ شاید میں نے تمہیں دیکھا ہے کہیں۔ ہانم کے بیٹھتے ہی غور سے آریان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ قریب سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پہلے بھی اس لڑکی سے مل چکا ہو۔ ساتھ بیٹھی ریم ایک دم سے جھنجھناہٹ کا شکار ہوئی تھی، وہ تعجب میں مبتلا ہو رہی تھی۔ آخر آریان پاشا اس کا چہرہ دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس نے اپنا چہرہ پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی ماسک، کوئی بھیس نہیں تھا۔ کتنے چہرے دنیا میں ملتے جلتے ہیں، شاید آپ نے کسی اور کو دیکھا ہو۔ کشمکش کا شکار ہوتی وہ اپنے چھوٹے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیسنے لگی۔ دفعتاً آریان نے اپنے ذہن کو جھٹکتے گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ ریم بھی ونڈو سائیڈ پر موو کر دی، ایم جے کو میسج کرنے لگی تاکہ سارا کچھ ان کی پلاننگ کے تحت ہو۔ اس نے اس طریقے سے میسج ٹائپ کیا کہ پاس بیٹھے ڈرائیونگ کرتے پاشا کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ سارا راستہ ان کا خاموشی میں گزرا۔ پھر اس ایریا سے باہر نکلتے اس راستے پر کچھ پولیس آفیسرز نے ناکہ بندی لگا رکھی تھی۔ ان میں ایک پولیس آفیسر نے اشارہ کیا تو آریان نے بریک لگاتے گاڑی کو روکا۔ پھر وہ پولیس آفیسر ریم پر ایک جانچتی نگاہ ڈالتا آریان کی طرف آیا۔ اس آفیسر نے ہاتھ میں تصویر پکڑی تھی، شاید وہ ریم کی ہی تھی۔ مسٹر کاشان کو چھوڑنے کے بعد اب وہ آفس 6 بجے آیا کرتا تھا۔ بیک وقت تالیہ اپنے کیبن سے نکلتی اس کے کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ بند تھا جسے اس نے ہاتھ کھولنے کے بجائے اپنی ہائی ہیلز والا پیر زور سے دروازے پر مارا، جس کی وجہ سے یکدم آندھی طوفان کی طرح سارا دروازہ کھلا تھا اور سامنے بیٹھا ہارون خانزادہ اسے طیش کے جنونی عالم میں دیکھ کر مبہم سا مسکراتا پھر سے مغرورانہ چال چلتی اس کے نزدیک آنے لگی۔ اور سامنے بیٹھا باران خانزادہ اسے طیش کے جنونی عالم میں دیکھ کر مبہم سا مسکرایا، پھر وہ مغرورانہ چال چلتی اس کے نزدیک آنے لگی، جس کی مسکراہٹ اسے دیکھتے ہی گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ تالیہ اور تالیہ کی کمپنی کو آج تک کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا۔ ٹیبل کے پاس آتی تھوڑا سا جھکتی وہ اس کی نگاہوں میں دیکھتی گرا کر بولنے لگی، آج پہلی دفعہ کسی نے میری کمپنی کو ریجیکٹ کیا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ باران نے دیکھا وہ غصے میں اور زیادہ پیاری لگ رہی تھی، ماتھے پر تھوڑے سے بل پڑے تھے، ناک پھول رہی تھی، غصے سے چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا اور چہرے کے اعصاب تنے تھے۔ او، آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی، برا لگ رہا ہے کیا؟ سوالیہ ایبرو اچکاتے اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر طنز کرنے کی؟ غضبناک لہجے میں بولتی تانیہ شیرنی کی طرح دھاڑتے بولی تھی۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی رکھتا ہوں، بس آپ اجازت دے دیں۔ اس کا انداز صاف چھیڑنے والا تھا، تو اس کی بات کو سنتے وہ اپنی مٹھیوں کو دبوچتی سلگ گئی تھی۔ بکواس بند کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارتے کڑے تیوروں سے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک بار میری ہو جائیں پھر چاہے جو مرضی توڑ لیں۔ اس ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتا وہ معنی خیز میں بولتا، جبکہ تالیہ کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس کی باتوں سے تنگ آ کر وہ حلق کے بل چیخی، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ اس شخص کو کھڑے کھڑے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتی۔
شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تعصب سے وہ بولتا چند ثانیے کے لیے اسے دھک کر گیا تھا۔ بہران خان زیادہ اندازہ لگا سکتا تھا وہ غصے کی حالت میں واقعی اس کے دل میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ کر اس پر فاتحہ پڑھ لو، چبا چبا کر بولتی تالیہ اپنے ہاتھوں کی گرفت ٹیبل پر اور مضبوط کر گئی تھی۔ اس کے مقابل بیٹھا وہ شخص انتہائی پرسکون تھا۔ میری اس خواہش پر آپ 3 دفعہ قبول ہے کیوں نہیں بول دیتی؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا وہ کرسی چھوڑ کر تھوڑا اس کے قریب ہوا، جبکہ وہ اسی وقت کرنٹ کھاتی فاصلہ بڑھا گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گی۔ اس کے جسم میں شرارے دوڑنے لگے، اس کی آنکھیں شعلے ٹپکانے لگی تھی۔ اس آگ میں جلنا بھی منظور ہے مجھے، بہکے بہکے لہجے میں بولتا وہ ایک دم دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال گیا تھا۔ پھر جلو اور جل جل کر بھسم ہو جانا۔ ٹیبل سے ہاتھ اٹھاتی وہ ایک دم سے کاٹدار نظریں اس پر ڈالتی اسی وقت اسی کیبن سے باہر نکل گئی تھی۔ جب بیک اسی وقت باران کے لب مدم سے مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باران نے وہ سب جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ اپنا اور تالیہ کا تعارف ایک کپل کے طور پر کروا سکے۔ آریان، باران اور زایام، وہ تینوں ہی اپنے کام پر چلے گئے تھے، جو وہ پیچھے بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ زایام نے اسے کہا تو تھا کہ گھبرانا مت، یہ ویلا بالکل محفوظ ہے، تمہارے لیے یہاں پر کوئی نہیں آتا۔ مگر سورج کی روشنی میں بھی اکیلے گھر میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر ایشی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ پورا دن اسے سنبھالتی رہی اور بامشکل ہی وہ سویا تھا۔ ایشی اچانک سے ہی وہ موٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈر گئی تھی اور ساتھ ہی سے بخار بھی ہو گیا تھا۔ اس نے میڈیسن تو کھلا دی تھی مگر نہ جانے کیوں اسے ایک ڈر لگا تھا۔ اچانک سے اس کی طبیعت کا خراب ہو جانا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتی گھٹنوں میں سر دیے نورے رونے کا شغل منا رہی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں اور آوازوں سے زایام شاہ کے گھر آتے ہی کمرے کے جانب قدم رک گئے تھے۔ وہ ایک دم سے الجھا، پھر اس نے آواز کو محسوس کیا جو گیسٹ روم سے آ رہی تھی۔ زایام شاہ نے اپنے قدم گیسٹ روم کے جانب بڑھائے، پھر اس نے دیکھا بیڈ پر بیٹھی نورے ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ آخر کیوں رو رہی ہے۔ نورے تم رو رہی ہو؟ اس کے قریب آتا زایام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متفکر لہجے میں پوچھنے لگا، لیکن نورے کو جو خود میں مگن تھی اچانک سے کسی کے مخاطب کرنے پر وہ گھبراتی ہوئی گھٹنوں سے سر اٹھا کر زایام شاہ کو دیکھنے لگی۔ نورے کچھ ہوا ہے کیا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کے گالوں پہ بہتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر زایام مزید پریشان ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ نظریں چراتی اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی وہ سہمی بیٹھی تھی۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ متلاشی لہجے میں بولتا اسے پریشانی سے وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ ایشی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سوتے ہوئے ایشی پر ایک نظر ڈالتے اس نے سنجیدہ چہرے سے زایام کو دیکھا۔ کیا ہوا اسے؟ بیڈ پر تھوڑی دوری میں اس کے پاس بیٹھتے زایام فکر مندی سے بولا تھا، پتہ نہیں اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ بولتے بولتے وہ پھر سے رونے لگی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو پھر ہسپتال چلتے ہیں، وہ ہڑبڑی میں بولا، حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ نورے کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ نہیں، میں نے دوائی دے دی ہے، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلکی ہلکی ہچکیوں میں روتی وہ اپنے چہرے کو دوپٹے سے پونچھنے لگی۔ نورے ایسے رو تو نہیں، ایشی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ کیسے نہیں روؤں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی بھی گھر میں نہیں تھا، میں اکیلی تھی بس۔ ایک بار سوچ کر تو وہ پھر سے سوسو کرتے رونے لگی تھی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے اکیلے رہنے سے؟ وہ بچوں کی طرح روتی زایام شاہ کو اپنے لیے موم کر رہی تھی۔ جی، مجھے یہاں نہیں رہنا، کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پر میرے پاس۔ اس وقت وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ اس نے سوچا وہ رہ لے گی، کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ آوازیں ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں ہوں نا نورے، تم کیوں ڈرتی ہو؟ تم مجھے بتاؤ، تمہارے لیے گھر پر ملازمہ رکھ لوں گا۔ حیرت تھی زایام شاہ کا دل نورے کے لیے اتنی جلدی پگھل گیا تھا، نہ جانے کیا بات تھی یا پھر نکاح کا اثر تھا۔ آپ کچھ بھی کریں، مجھے یہاں اکیلے نہیں رہنا۔ ماضی کا خوفناک سایہ اس کے حال کو تباہ کر رہا تھا۔ کوئی اس کے پاس ہوتا تھا تو اسے کچھ حوصلہ ہو جاتا تھا، ورنہ تنہا رہنے سے بند چیزوں سے اور اندھیروں سے اسے ڈر لگتا تھا۔ تم کہتی ہو تو کیا میں تمہارے کمرے میں تمہارے پاس رک جاؤں؟ زایام شاہ نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اچھا تم لیٹو، ریسٹ کرو، ڈرنا مت، میں تمہارے کمرے کے باہر ہی ہوں۔ اگر ایشی کی طبیعت خراب ہوئی تو تم مجھے ضرور بتانا، اور رونا تو بالکل بھی مت۔ اسے ہدایت کرتا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ باہر ہی رہیں گے نا؟ ڈیری سہمی آواز میں نورے نظریں جھکائے اسے دیکھنے لگی جو ہلکا سا مسکراتا اپنے سر کو اسبات میں ہلاتا اسے تسلی دے گیا تھا۔ آفس سے نکل کر تالیہ سڑک پر چلتی ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ سکرول کر رہی تھی۔ اپنے دھیان میں وہ موبائل میں مصروف گرم لانگ کوٹ میں ہونے کے باوجود اسے آج سردی لگ رہی تھی۔ موسم بھی خراب تھا، کسی بھی وقت بارش ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ سڑک پر چلتی گاڑیاں تیز رفتاری سے گزر رہی تھی مگر تالیہ خود میں گم تھی۔
جیسے آس پاس کا کوئی ہوش نہ ہو۔ آج اس نے کار میں جانے کی بجائے پیدل جانا ضروری سمجھا تاکہ اس کی تھوڑی بہت واک بھی ہو جائے۔ وہ اپنے بڑے بڑے قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر ایک نظر وہ سڑک پر بھی ڈال لیتی تھی۔ پھر 5 ہی منٹ کے بعد اس کے موبائل پر ریم کا میسج آیا، جو اسے اپنے نکاح کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے تھا۔ اس کا میسج پڑھتے جیسے اسے یکدم سے دھچکا لگا تھا۔ وہ موبائل میں اس کے میسج میں کھو گئی تھی۔ اس کا دھیان ہی نہیں رہا تھا سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، اور وہ اب سڑک کے تھوڑے درمیان میں آ چکی تھی۔ گاڑی اپنی رفتار میں آ رہی تھی، مگر تالیہ تو موبائل میں مصروف تھی۔ البتہ گاڑی کے بار بار ہارن بجنے پر دفتن اس نے سر اٹھا کر سامنے سڑک پر دیکھا۔ اپنی جانب آتی گاڑی کو دیکھ کر وہ یکدم بائیں جانب ہوئی تھی، جبکہ وہ گاڑی بھی اس کے نہ دیکھنے کی وجہ سے بائیں جانب ہو گئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری میں آ رہی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے ہٹ کر جاتی۔ اسی وقت کوئی اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچتا اس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بیک وقت اس شخص نے اس کی جان بچائی اور تالیہ کھچاؤ کی وجہ سے سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ حیرت کی وادی سے نکلتی اس شخص کے سینے سے اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی اس شخص کو دیکھتے جس نے اس کی جان بچائی تھی، لیکن اس کے پیچھے ہوتے ہی چہرہ اٹھاتے وہ شخص اسی وقت مڑ کر آگے کو قدم بڑھا گیا تھا۔ تالیہ نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کیا تھا، جو مغرورانہ چال چلتا بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اس شخص نے بلیک کلر کی ہوڈی جینز پہن رکھی تھی اور کیپ کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک پل کو تو وہ جیسے تھم سی گئی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حیولہ اب غائب ہو چکا تھا۔ آسمان پر اچانک سے بادل گرجے تو اس کا سحر ٹوٹا۔ وہ حیولہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا جن پر کالی گھٹائیں چھائی تھی، بس بادل برسنے کو تیار تھے۔ اب وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ آسمان پر گرجتے بادل اب برسنے لگے۔ ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی۔ بارش کے 2-3 قطرے اس پر بھی پڑے تو وہ خود کو کوسنے لگی کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے بھی اس نے چھتری ساتھ کیوں نہیں رکھی۔ بارش میں روانگی آ رہی تھی۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہی تھی جب وہ حیولہ دوبارہ سے اس کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں موجود چھتری اس نے ایک ہی سیکنڈ میں تالیہ کے ہاتھ میں پکڑائی، اور اس بار بھی بنا منہ دکھائے وہ حیولہ چلا گیا۔ اس کے یکدم سے آنے اور چلے جانے پر تالیہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے پھر سے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے وہ جو اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس بار بھی وہ حیولہ جلدی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر وہ اپنے ذہن کو چھٹکتی چھتری پر گرفت مضبوط کرتی تیز تیز چلنے لگی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زیام شاہ اس کے کمرے کے باہر کرسی پر بیٹھا پہرہ داری دے رہا تھا۔ اس دوران وہ باران اور آریان کو کالز کر رہا تھا، مگر دونوں ہی فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ 12 بج گئے تھے اور وہ لوگ ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ پھر اس نے وہاں سے اٹھ کر ایک نظر اندر کمرے پر ڈالی، دیکھنا چاہا کہ نورے سو گئی ہے یا ابھی رو رہی ہے۔ اس نے اپنے آہستگی بھرے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ اس کے کمرے میں انٹر ہو کر دیکھا تو وہ سو چکی تھی، مگر عشی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ وہ نورے کے پیٹ پر سر رکھے نیند میں ہی اس کے پیٹ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ سیام شاہ نے دیکھا اس کی قمیض تھوڑی سی اوپر تھی اور اس کا پیٹ تھوڑا سا برہنہ ہو رہا تھا جہاں پر سر رکھے عشی سو رہا تھا۔ جب یہ دیکھتے ہی اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ پھر اسی وقت وہ پیچھے کی جانب قدم لینے لگا، جب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نورے تو کمرہ بند کر کے نہیں سوتی، پھر باران اور آیان بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ اسے اس کی شرٹ کو ٹھیک کر دینا چاہیے۔ عشی اکثر ایسے ہی سو جایا کرتا تھا، اسی لیے وہ اب رونے کے بعد اتنی مشکل سے سوئی تھی، آنکھیں کھل جانا مشکل تھا۔ جب زیام شاہ بغیر اس کی طرف دیکھے ہولے ہولے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور جھک کر اس نے عشی کو پکڑتے ہی نورے کے ساتھ سائڈ پر لٹایا، جس کی وجہ سے وہ نورے کے ساتھ چپک کر سو گیا۔ حالانکہ اب زیام شاہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ اس کے برہنہ پیٹ پر نظر نہ ڈالے۔ کس نے نظریں تو اس کے چہرے پر ہی رکھی، مگر ہاتھ آگے بڑھا کر جلدی سے اس کی قمیض ٹھیک کی۔ پھر اس کی قمیض صحیح کرتے اس کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ دفعتاً ایک آخری نظر بے خبر سوتی نورے پر ڈالتا وہ جانے کے لیے پلٹنے لگا۔ بیک وقت عشی نیند سے بیدار ہوا اور کسمسانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر باقاعدہ رونے لگتا، عین وقت زیام نے جلدی سے آگے ہو کر اسے اپنی گود میں لیا تو وہ منہ بسوڑتا ہوا سسکنے لگا۔ زیام نے اسے سہلاتے اپنے کندھے کے ساتھ لگاتے سلانے کی کوشش کی، لیکن وہ نورے کے بغیر کسی اور کے کندھے لگا ہوا تھا۔ اس کا رونا تو بنتا تھا۔ زیام کے تبکنے پر بغیر خاموش ہوئے اس نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ جب عین اسی وقت نورے کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور اپنی آنکھوں کو مسلتی اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ آپ یہاں؟ زیام شاہ کی طرف دیکھتی وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ ہاں، وہ عشی رو رہا تھا اس لیے۔ زیام شرمندگی بھرے لہجے میں بولا، اسے اچھا نہیں لگا تھا نورے اس کے بارے میں کچھ غلط سمجھے۔ اچھا آپ مجھے پکڑا دیں۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کرتی وہ صحیح ہو کر بیٹھی تھی۔ نہیں تم سو جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ بے اختیار اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔
بھلا اسے کب سے اس کی فکر ہونے لگی تھی؟ نہیں زیام، ایشی رو رہا ہے، آپ مجھے پکڑا دیں۔ بولتے ہوئے وہ تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی اور اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ سنبھال لیتا لیکن ایشی رو رہا تھا، اسی لیے نورے کو پکڑانا ہی بہتر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ زیام چلتا نورے کے نزدیک آیا اور روتے ہوئے ایشی کو اس نے نورے کو پکڑایا تھا۔ ایشی کو گود میں لٹا کر تھپکتے وہ بیڈ پر اٹھ کر اس کا فیڈر بنانے لگی، جب زیان ہلکا سا مسکراتا اس کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ آفیسر نریم کے چہرے پر نظر گاڑتے آریان پاشا سے پوچھا، جو اب انہیں سرد نگاہوں سے گھورنے لگا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جواباً آریان نے سوال کیا۔ ہماری ڈیوٹی ہے، تفتیش کرنا تو جو پوچھا جا رہا ہے وہ بتاؤ۔ ہاتھ میں پکڑی تصویر پر ایک نظر ڈالتے آفیسر نے ریم پر ایک نگاہ ڈالی جو سہمی دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی ہیں یہ میرے۔ اس سے پہلے کہ آریان بولتا ریم عجلت میں بول پڑی۔ دفعتاً آریان نے گردن موڑ کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا تو بھائی ہیں آپ کے؟ معنی خیز انداز میں بولتے آفیسر نے مسکراتے آئیبرو چکائے تو ریم نے محض اپنے سر کو اسبات میں سر لایا۔ ویسے بی بی نام کیا ہے آپ کا؟ ریم سے پوچھنے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک لیڈی آفیسر کو یہاں آنے کا کہا تھا۔ ہانم نام ہے میرا، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی تاکہ انہیں یقین کروا سکے کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ تو ہانم بی بی، اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھاگی ہوتی تو یقیناً آپ کی اماں پولیس اسٹیشن ہم سے مدد لینے نہ آتی۔ ٹھہراؤ بھرے لہجے میں بولتے وہ شاید طنز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیک وقت آریان غصے سے فرنٹ ڈور کھول کر باہر نکلا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ان کو مدد چاہیے تھی تو میں نے مدد کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اپنی کہانی خود تک محدود رکھے اور ہمیں جانے دے۔ اس کا سخت انداز آفیسر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیڈی آفیسر ہانم کو گاڑی میں بٹھائیں۔ آریان کی بات کو نظر انداز کرتے وہ لیڈی آفیسر سے مخاطب ہوا، جو اب ریم کو بازو سے تھام چکی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے اسے۔ ایک نظر آفیسر پر ڈالتے اس نے ریم کی جانب دیکھا جو خود کو چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی۔ آفیسر آخر مسئلہ کیا ہے؟ غصے سے اس کے ماتھے پر تیور چڑھ چکے تھے۔ وہ بس اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا، لیکن اب جو ہو رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نوجوان تھانے چلو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے آریان کو آگے لگنے کو کہا، جب اس کے اشارے پر اس کا غصہ دوبالا ہو گیا تھا۔ آپ زبردستی کر رہے ہیں اب؟ اپنے غصے کو ضبط کرتا وہ تیز آواز میں گھرایا تھا۔ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، بلکہ غلط تو تم کر رہے ہو اپنی فیملیز کے ساتھ۔ کیا فیمیلز اور کیا غلط؟ وہ ناسمجھی سے کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ تھانے چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ اگر لڑکی ساتھ نہ ہوتی تو میں دیکھ لیتا تم لوگوں کو۔ سخت بھاری آواز میں بولتا وہ آفیسر کی جیپ کی جانب بڑھا، جہاں پہلے ہی ریم کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اگر اس وقت مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ ان کے ساتھ جاتا، پھر ریم بھی ساتھ تھی، اسے جانا ہی پڑا۔ آخر ان کی غلط فہمی بھی تو دور کرنی تھی۔ یکایک اس دوران اس نے ایک نظر ریم خانم کو دیکھا، جو اپنے تاثرات سے ڈری سہمی ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر آفیسر کو بیٹھتے ہی جیپ سٹارٹ ہوئی اور تھانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج آفس میں کام بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے سبھی کو نائٹ ڈیوٹی بھی کرنی پڑ رہی تھی۔ گھر جا کر تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد تالیہ پھر سے آفس آ گئی تھی۔ ان کی کمپنی کو کسی پروجیکٹ کی فائل ریڈی کرنی تھی، جس کی وجہ سے آج کسی کو چھٹی نہیں ملی تھی۔ باران بھی یہیں تھا اور تالیہ کو تو یہی بات آگ بگولا کر رہی تھی کہ اس نے اپنے حساب سے اپنے آفس کو، اس کے کام کو مینیج کرنا تھا، مگر باران کی روک ٹوک کی وجہ سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ لیکن اب وہ اپنے کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر جھکی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے پاس کھڑی تاشا ہاتھ میں فائل پکڑے کھڑی اس کے اسکیجول کے انتظار میں تھی، لیکن اس کے ہاتھ اور انگلیاں مصروف تھی لیپ ٹاپ پر ٹک ٹک کرتے۔ انٹر کا بٹن پریس کرتے اس نے ڈاکومنٹ اگلے بندے کو سینڈ کر دیے۔ جب باران خانزادہ اپنے روبدار چال چلتا ایک ہی جست میں دروازہ کھولتا تالی کے کیبن میں داخل ہوا، دفعتاً اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی اگلے ہی پل بیزاری سے وہ اپنی آنکھیں گھما گئی تھی۔ اچھا ہے تم خود آ گئے، ورنہ میں آنے والی تھی تمہارے پاس۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتی وہ مسکراتی نرم نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باران نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تالیہ، وہ بھی مسکرا کر اسے بات کر رہی تھی، اور تو اور وہ انتہائی ڈیشنگ لگ رہی تھی۔ بلیک وومن پینٹ کوٹ پر بلیک ہیلز پہنے اور بالوں کی پونی ٹین بنا رکھی تھی۔ اس کی جسامت، اس کے چلنے کا انداز ایک دم پروفیشنل تھا، اور پھر اس کی قاتلانہ مغروری ادائیں۔ باران کا دل چاہا اسی لمحے وہ اس پر مر مٹے۔ خیریت ڈارلنگ، آج بہت مہربان ہو رہی ہیں مجھ پر۔ گہری مسکراہٹ سے بولتا وہ اس کے پاس آیا تھا۔ ہماری کمپنی کے رولز ہیں، جانے والے سے نہایت ہی ادب سے بات کرتے ہیں ہم۔ جانے والے پر
زور دیتے اس نے تاشا کو فائل ٹیبل پر رکھنے کو کہا اور پینسل باکس سے پینسل اٹھا کر سائن کرنے لگی۔ کیا مطلب نکالوں میں آپ کی بات کا؟ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ اس انداز میں بولا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، حالانکہ وہ اس کے لاکٹ میں موجود کیمرے کی فوٹیج سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جو بھی کر رہی تھی مطلب صاف ہے، تم اس کمپنی کو چھوڑ رہے ہو۔ سائن کرتے اس نے فائل تاشا کو پکڑا دی اور جانے کو کہا، جو حیران تھی کہ ان کی میڈم اتنے آرام سے آج بات کر رہی ہیں۔ تمہارے اس کمپنی میں 50% شیئر تھے، میں تمہیں اس کے ڈبل پیسے دے رہی ہوں، یہ پکڑو اور نکلو میرے آفس سے۔ چیک کو سائن کرتے اس نے بھی کے انداز میں کہا۔ اس کی طرف یک باران نے ہوا میں جھولتے ہوئے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہیں یہ آپ کا خواب ہی نہ رہ جائے۔ اس وقت باران نے اپنی جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس کے میز پر اچھالا تاکہ وہ بآسانی دیکھ سکے، پھر تالیہ نے اس پیپر کو پکڑ کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں صاف صاف لکھا ہے، پورے 1 سال تک نہ ہی میں کمپنی چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی آپ مجھے نکال سکتی ہیں۔ اس کا بولنے کا انداز جلانے والا تھا، یا وہ فی الحال جلدی پر تیل کا کام کر رہا تھا؟ اس کے مقابل کھڑی تالیہ اس لیگل نوٹس کو دیکھتی اپنی ناک کو پھلاتی اپنے دانت پیسنے لگی تھی۔ پیپر دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے مسٹر دورانی پر آیا تھا، جسے بتائے بغیر یہ کام سر انجام دے گئے تھے۔ خود پر بہت سارا ضبط کرتا وہ پولیس اسٹیشن پر آفیسر کی کرسی کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، اور روبرو بیٹھا آفیسر اس کا بخوبی نظروں سے ہی جائزہ لے رہا تھا۔ ریم خان اس کے ساتھ والی کرسی پر برجمال تھی۔ یکدم تھانے میں ولویلا مچا۔ ایک عورت داخل ہوئی جو رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی۔ پھر اندر آتے اس نے حانم کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پوری شدت سے گلے لگا لیا۔ تبھی اس کے پیچھے ایم جے بھی تھانے میں داخل ہوا۔ میری بچی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی؟ میری بچی صبح سے غائب تھی۔ حانم کا ماتھا چومتے ہوئے اسے پھر سے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے مل جانے کی خوشی میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ کمشنر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بچی کو ڈھونڈ لیا، ورنہ میں اپنی بچی کے بغیر جی نہیں پاتی۔ اس عورت کی اس قدر اوور ایکٹنگ پر حانم نے ایم جے کو گھورا جو لاپرواہی سے شانے اچکا گیا تھا، جبکہ پاس کرسی پر بیٹھا آریان پاشا حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں گے آخر ماجرا کیا ہے اور میرے پیرنٹس کو کیوں بلایا گیا ہے؟ ساری سچویشن اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک نوجوان لڑکی کو اس کے گھر سے بھگا کر لے کر جا رہے تھے اور اب ہم سے سوالات جوابات کر رہے ہیں۔ آفیسر سخت لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ کیا؟ میں بھگا کر؟ وہ بھی اس لڑکی کو جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں؟ ہکلاتے ہوئے حیرانگی سے آریان خانزادہ نے اشارہ کرتے خانم کی طرف دیکھا جو معصومیت اور بے چارے والا چہرہ بناتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ جی ہاں تم، لو تمہارے پیرنٹس بھی آ گئے، جو اب بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی۔ آفیسر نے اپنی کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے اندر داخل ہوتے پاشا کو دیکھا جو غصے سے اپنے بیٹے کو گھورتے آ رہے تھے، ساتھ اس کی ماں بھی تھی۔ کیا ہوا آفیسر؟ آپ نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ ہمیں سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایک سخت گھوری آریان کو نوازتے وہ کمشنر آفیسر کی جانب بڑھے تھے، جبکہ آریان کی ماں آتے ہی اسے گلے لگا گئی تھی۔ پاشا صاحب، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مگر آپ کا بیٹا ان کی بیٹی کو بھگا کر لے کر جا رہا تھا۔ پاشا صاحب کے لیے انہوں نے الگ سے کرسی منگوا دی تھی جس پر وہ اب شان بے نیازی سے بیٹھ گئے تھے۔ بابا ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ اپنے حق کے لیے اس نے آواز اٹھائی۔ بھاگنے میں مدد کر رہے تھے، اس کے علاوہ تو ان سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ ان کا انداز اکڑا ہوا اور طنزیہ تھا۔ بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ آئی ایم شور یہ مجھے نہیں جانتی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں اس لڑکی سے، میں صرف اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ اکیلی سنسان سڑک پر کھڑی تھی۔ عجلت میں بولتے اس نے سارا واقعہ سنایا تھا۔ ارے ایسے کیسے نہیں؟ کچھ وقت پہلے تم میری بیٹی کو بھگا کر لے کر جا رہے تھے اور اب بول رہے ہو میں اسے پہچانتا نہیں؟ آنم کے ساتھ کھڑی عورت برہمی سے بولی اور کڑے تیوروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آنٹی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ بول رہا تھا جب اس کے باپ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ آفیسر آپ خود دیکھیں، یہ لیٹر میری بیٹی نے گھر چھوڑنے سے پہلے لکھا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ رہی ہے اس لڑکے کے ساتھ جس سے وہ پیار کرتی ہے۔ پھر دیکھو نا، پکڑا بھی گئی ہے یہ لڑکا۔ ہانم تو فکر نہ کر، تیری ماں تیرے ساتھ رہے گی، میں کرواؤں گی تیری پسند کی شادی۔ تو گاؤں کی فکر چھوڑ دے، میں سنبھال لوں گی سب کچھ، بس تو ہم سے دور نہ جا۔ وہ عورت روتی ہوئی اس کے گلے سے لگ گئی تو ہانم نے بیزاریت سے اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ آریان اگر تجھے شادی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتا، میں کروا دیتی بیٹا، لڑکی لے کر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ آریان کی ماں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ بس تمہارے اسی لاڈ پیار کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دانتوں کو پیستے ہلکی آواز میں پاشا صاحب نے ماں بیٹے کو گھورتے کہا تھا۔ لڑکی تم جانتی ہو میرے بیٹا کو؟ پاشا صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہوتے انہیں دیکھنے میں لڑکی سلجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جی میں جانتی ہوں آریان کو، ہم بھاگ کر شادی کرنے والے تھے مگر نہیں ہو پائی۔ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی
وہ آرام آرام سے بول رہی تھی۔ پاشا کی ماں کو تو ہانم بہت پیاری لگی تھی، معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی، مگر ہانم نے آریان کو حیرت کے سمندر میں غوطے لگوا دیے تھے۔ اچانک سے اس طرح بولنے پر آریان کے کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ اس کے یقین کو مشکل ہو رہا تھا کہ وہ سیدھی سادھی لڑکی آخر صاف صاف جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ شادی نہیں ہو پائی تو کیا ہوا، اب ہوگی۔ ان کا لہجہ پرسکون تھا جب یکدم سے آریان ایک اور جھٹکا لگا۔ ان کا لہجہ پرسکون تھا جب یکدم سے آریان کو ایک اور جھٹکا لگا۔ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا، آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں اسے نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، اور جھوٹ بول رہی ہے۔ اے لڑکی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ بتاؤ جو سچ ہے۔ آریان جلدی سے غصے کی لپیٹ میں آ گیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ نے ہی تو بولا تھا۔ ماما نہیں مان رہی تو کیا ہوا، ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ اس لڑکی کی معصومیت اور ایکٹنگ پر اسے فی الحال بے تحاشا طیش چڑھا تھا، جو اپنی ہتھیلی پر ناخن کی صورت میں گاڑنے لگا۔ دیکھیں، جھوٹ نہ بولو ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا، وہ ہانم کی جانب لپکا جب پاشا صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ حد میں رہو آریان، بھولو مت تم اس وقت کہاں پر ہو۔ تمہیں یہی دن ملے تھے تماشا بنانے کے لیے، تاکہ تمہاری اس بغیرتی کی افواہیں ہر جگہ پھیل جائیں اور مخالف پارٹی ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے جیت جائے۔ زہر خندق سے بولتے انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ بابا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے کی فکر بھی ہے یا صرف اپنی عزت اور کرسی کی ہے؟ اس کا چہرہ لال پڑ رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے خود پر ضبط کیے رکھا تھا۔ مجھے بلیم مت کرو، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، اسی لیے چپ چاپ بنا رکے بنا شور کیے اس لڑکی سے نکاح کرو، تاکہ جان چھوٹے ہماری بھی اور یہ بات سرکٹ سے باہر نہ جائے۔ بابا، میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تمہیں بگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں نے اسے صرف لفٹ دی تھی۔ تمہارے پاس ایک آخری حل یہی ہے، اس لڑکی سے نکاح کرو۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ تم جو چاہے مرضی سمجھو، مگر تمہاری وجہ سے میری عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ سن لیا تم نے؟ بابا، وہ اجنبی ہے، میں کیسے نکاح کر لوں؟ آریان بے چارگی سے ابزج ہو کر بولا تھا۔ ایک اجنبی لڑکی کو لفٹ دے سکتے ہو تو نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ غلطی ہو گئی مجھ سے اس فراڈن کو لفٹ دے کر، وہ بڑبڑایا تھا۔ پاشا صاحب، آپ کے بیٹے کی حرکت غیر قانونی تھی، اس لیے واحد ایک خیال ہے، ان کا نکاح کروا دیں۔ کمشنر صاحب نے پاشا کو متوجہ کرنا چاہا، مگر جواب پاشا صاحب کے بجائے آریان کی ماں نے دیا تھا۔ کون سی آفت آ گئی ہے؟ میرے بیٹے نے بس لڑکی ہی تو بگائی ہے، کون سی قیامت لے آیا ہے؟ اور ویسے بھی آپ کیوں اتنا اچھل رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی تو نہیں بگائی نا؟ آریان کو پیار کرتی اپنے ساتھ لگاتی وہ مزید بھڑک کر بولی تھی۔ کمشنر صاحب، آپ مولوی صاحب کو بلائیں، نکاح ابھی ہوگا۔ معاملہ سنگین تھا، نکاح کرنا بھی ضروری تھا، ورنہ یہ خبر اڑتی دوسری پارٹی تک پہنچ جانی تھی اور پھر وہ اس بار بھی الیکشن ہار جاتے۔ آریان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کا نکاح ہانم سے کروا دیا گیا۔ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گیا تھا، ورنہ اس کا تو ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ہانم پر اسے انتہا کا غصہ تھا۔ وہ کیسے ایک دم سے بدل گئی؟ خیر، اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ شادی کے بعد اپنا سارا غصہ اسی پر اتارے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی ہانم لال جوڑے میں ملبوس تھی، جو وہ عورت اپنے ساتھ لائی تھی ایم جے کے کہنے پر۔ پھر اس نے ہانم کو اچھی طرح سے چنری اڑائی۔ ہانم کو اب آریان کے گھر رہ کر اپنا آخری مشن بھی مکمل کرنا تھا، لیکن مشن تھا کیا؟ جی تو ہانم جی، کیسا لگا بھیا سے سیاں جی کا سفر؟ آفیسر نے چوٹ کرنے والے انداز میں کہا جب ہانم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ پہلے وہ اسے اپنا بھائی کہہ رہی تھی، پھر تھانے آتے ہی اس کا بیان بدل گیا تھا۔ کچھ ہی وقت کے بعد ہانم کی ماں سے معذرت کرتے وہ لوگ ہانم کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ یہاں پر قربت جانہ کی قسط ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔